श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। आज की वीडियो का टाइटल है Who was हजाज बिन यूसुफ? हजाज बिन यूसुफ कौन थे? हमें नहीं पता इनके बारे में, हम पहली बार सुनने लगे हैं। अल हजाज बिन यूसुफ। अच्छा, यूसुफ हजरत यूसुफ के बेटे तो नहीं है? मे बी हजाज बिन यूसुफ तो हजरत यूसुफ इनकी जो ट्रेजिक डेथ हुई है उसके ऊपर वीडियो होने वाली है। कैसी डेथ हुई है पता नहीं भाई, देखते हैं कि कौन थे। मेरे ख्याल से तो ये है हजाज बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम हो सकते हैं, बाकी पता नहीं। सो करे प्ले जी। नाजरीन, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में हज्जाज बिन यूसुफ नामी एक शख्स इराक का गवर्नर था। हज्जाज इंतहाई जालिम व जाबिर और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल था। मोहम्मद बिन कासिम का चचा और सुसर भी था। नाजरीन, यही वो शख्स था जिसने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उनकी लाश को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा। जबकि उसी जंग में हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा पर संगबारी की और इमारत को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हजारों मासूम लोगों को सख्त इज़ाएं देना और सहाबा कराम की बेहुरमती करना उसके संगीन जराइम में शामिल है। हज्जाज की मौत के बाद जब कैदियों में शुमार किया गया तो उसमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं और उनमें 4,000 ऐसी औरतें थीं जिनके जिस्म पर लिबास तक न था और ये कैदी एक ही चारदीवारी में कैद थे। कैद खाना की छत तक नहीं थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे का साया बनाता तो जिंदान के सिपाही उसको पत्थर मारते। उन्हें जौ की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता और पीने के लिए कड़वा पानी दिया जाता। हज्जाज लईन बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात का खून बहाने को एजाज समझता था। नाजरीन, यहां तक मौरिखीन ने लिखा है कि एक मर्तबा उस मलून ने रोजा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया कि उसके लिए मनपसंद सहरी और अफ्तारी का इंतजाम किया जाए। इशारा फहम नौकरों ने उसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिन्हें सादात के खून से गूंदा गया था। वो इंतहाई जालिम और जाबिर था। उस लईन ने उसी रोटी से सहरी और अफ्तारी जैसी पाक और बाबरकत चीज मलून को हमेशा इस बात का दुख रहता कि वो करबला में मौजूद क्यों न था, वरना वो शिमर से भी ज्यादा जुल्म करता। हज्जाज ने कूफा और बसरा के दरमियान शहर सद की बुनियाद रखी, जहां वो 9 माह से ज्यादा कयाम न कर सका और 53 साल की उम्र में वो लईन मर गया। नाजरीन, इब्ने खलकान कहते हैं कि हज्जाज को आर्ज़ाए आकला लाहक हो गया था। उसके जिस्म के अंदर बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जालिम और जाबिर शख्स पर अजाब मुसल्लित किया। कहा जाता है कि एक तबीब को बुलाया गया तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा रेशम की रस्सी के साथ बांधा और हज्जाज को कहा कि वो उस गोश्त के टुकड़े को निगल ले। हज्जाज ने गोश्त का टुकड़ा निगला और कुछ देर बाद रेशम की डोर से उस टुकड़े को खींचा गया तो उस टुकड़े पर बहुत सारे कीड़े थे। अल्लाह ने हज्जाज के जिस्म पर सर्दी को मुसल्लत कर दिया। उसके अतराफ में दिन रात कोयलों की अंगीठियां जलाई जाती थीं, लेकिन वो फिर भी सर्दी से चिल्लाता और चीखता था। उसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी बीमारी की शिकायत की तो उन्होंने कहा, हज्जाज, मैंने तुझे बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात के कत्ल से बारहा मना किया था, मगर तू बाज ना आया। आज तू उसी का खुमियाजा भुगत रहा है। नाजरीन, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैं खुदा से ये दुआ करता हूं कि वो मुझे दोज़ख से आजाद फरमाए। बस मेरी इतनी सी इल्तिजा है कि जल्दी से मेरी रूह कब्ज़ कर ले ताकि मैं दुनिया की इस अजियत से छुटकारा पाऊं। मगर सर्दी खत्म न होती। ये तो थी मौत की सख्तियां, लेकिन हज्जाज की जिंदगी में एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसने इस गुरूर और तकब्बुर के पुतले को जमीन पर दे मारा। उस जमाने में नौमान नामी एक शख्स की इंतहाई हसीन और जमील बेटी थी और उस लड़की का नाम हिंदा था। नाजरीन, वाज़े रहे कि ये वो हिंदा नहीं जो सैयद शुहदा
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا تھے، ان کی شہادت اور پھر آپ کے جسم اطہر کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، مگر اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت اس وقت نہ تھی۔ حجاج بن یوسف نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ ناظرین، سوس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 2 لاکھ درہم کے عوض اس کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں تو حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور اسے ہر طرح کی آسائش دیتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ اصلی حجاج سامنے آیا جو ظالم اور جابر تھا، اور اس کا اصلی حجاج اس کی محبت پر غالب آ گیا۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا۔ اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم بھیج رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی، بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان فضا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، میں تجھے خوشخبری سنانے کے عوض انعام دیتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی، مگر اللہ رب العزت بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے ہندا کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مکان سے ایک سواری میں آئے گی اور اس محل کے دروازے تک اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہوگا۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر دی اور اسی خط کے پچھلی جانب لکھ کر بھیجا، حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب رکا پڑا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے میمل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندا کے میمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل کے قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصدن پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دے کر کہنے لگی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گرا ہے، ذرا اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میری سواری سے چاندی کا سکہ گرا اور بعد میں سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کر سکا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ اللہ رب العزت بڑی عظمت اور شان والا ہے،
وہ جب چاہے جسے چاہے عزت بخشے اور جب چاہے جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے. ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہمارے سو گائز یہ تھی ویڈیو ہو واز حجاج بن یوسف. تو بہت ہی زیادہ نردئی قسم کے انسان تھے وہ, ہے نا. انہوں نے مطلب بہت زیادہ صحابی کا بھی قتل کیا تھا, اور جو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ بہت زیادہ ایک مطلب کہ ٹریجک والی ڈیتھ سچ میں, کیونکہ ان کے پیٹ میں کیڑے بچھو وہ ڈال دیے تھے, کیونکہ انہوں نے اس نے کتنے لوگوں کا خون جو پیا تھا نا, وہ تڑپاتا تھا ان کو, ہے نا, تڑپاتا تھا ان کو اپنی جیلوں میں رکھا ہوا وہاں پہ اوپر سے, اور اوپر سے انہوں نے بولا کہ وہاں پہ وداؤٹ کلوتھ سے سارے کی ساری عورتیں مرد ہے نا. تو وہ تھی. اینڈ جو ہندا والا کنسیپٹ بتایا وہ بھی بہت کمال کا تھا. پہلے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا نا, کتنے سال شادی رکھ کے اس کو پھر طلاق دے دیا, بعد میں خلیفہ خان کو جو ہے شادی کا جو ہے نیوتا آیا. ویڈیو اینڈ آئی ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں ایسے, آپ نے دیکھا کچھ ٹائم سے ہم ویڈیوز ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا, ہم فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں, یا کچھ ایسے انٹرسٹنگ جو معلومات ہے یا قوم ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایسی اور بھی ہوں گی کوئی ہڈنس تو ہمیں ضرور بتانا. سو باقی اس ویڈیو کو یہ اینڈ کرتے ہیں گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.